معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو اس بے-رحمی سے کیوں شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان تمام حقائق کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا بھی ایک نہایت دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ آسمان لال ہو گئے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے خون کے آنسو رلا دیے۔ اس واقعے کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد سے دشمنی تھی۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر رمضان المبارک سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک کا عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ بعض مورخین حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے 6 ماہ بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت راشدہ کے سنہری دور کے بعد جس دور کا آغاز ہوا اسے خلافت بنو امیہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال 64,65,000 مربع میل زمین پر حکومت کی۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کی وفات کے بعد ماہ رجب 60 ہجری میں ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا۔ خلافت بنو امیہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جس کا مدینہ منورہ سے فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کی موت کے بعد لوگوں سے یزید ابن معاویہ کی بیعت لی گئی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بھی یزید کی بیعت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت مدینہ میں چند صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ اکرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی اقدار اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام حسین ابن علی نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت محبت و عقیدت رکھتے تھے، مختار ثقفی کے گھر پر جمع ہوئے۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید ابن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جا سکتی تھی۔
جبکہ امام حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض سمجھتے تھے۔ سفر سے پہلے امام حسین نے مکہ والوں سے فرمایا، میں نہ تو اپنی مرضی سے اور نہ ہی تفریح کے لیے مدینہ سے نکلا ہوں، اور نہ ہی میرا مقصد فساد اور ظلم کرنا ہے، بلکہ میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کی طرف بلانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے نانا اور اپنے والد علی علیہ السلام کی سیرت پر چلوں گا۔ جب امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو محمد بن حنفیہ، ابن عمر اور ابن عباس جیسے بزرگ صحابہ نے امام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جس دن مجھے شہید کیا جائے گا۔ اپنے قاتلوں کو بھی میں جانتا ہوں اور اپنے دفن کی جگہ کو بھی پہچانتا ہوں۔ خداوند عالم مجھے دشمنوں کے ظلم کے خلاف ڈٹ کر شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ جو کوئی میرے قافلے میں شامل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 28 رجب اور بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سن 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے قافلے میں کل 18 اہل بیت کے افراد تھے اور کل 72 افراد قافلے میں شامل تھے، جن میں آپ کے بیٹے، بھتیجے، بہنیں اور چھوٹے بچے شامل تھے۔ بعض مصادر کے مطابق آپ نے رات بھر اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں نماز پڑھی اور وداع کیا۔ بعض دیگر مصادر میں آتا ہے کہ آپ نے 2 راتیں پے در پے اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انوار پر گزاری۔ مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 1700 کلومیٹر ہے۔ اس وقت یہ سفر بہت دشوار گزار اور تکلیف دہ تھا۔ جگہ جگہ گرم صحرا، سنسان راستے اور ویرانے آتے تھے۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اس سفر میں تقریباً 14 مقامات پر قیام فرمایا اور ہر مقام پر ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ان کی منزل شہادت ہے اور یہی مشن ہے جس سے امت مسلمہ کی اصلاح ممکن ہے۔ راستے میں روبالہ نامی ایک مقام آیا جہاں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہاں آپ کی ملاقات صحابی رسول حضرت عبداللہ بن متی سے ہوئی، جنہوں نے امام کو کوفہ جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تقدیر یہی چاہتی ہے کہ اہل بیت کے مردوں کا خون بہایا جائے اور اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنایا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر لوگ گھبرا گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام پرسکون رہے۔ رات کو امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم اب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا جو چاہے اس اندھیری رات میں واپس چلا جائے، میں تم پر اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں۔ یہ سن کر امام کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے کہا، ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ جب صبح ہوئی تو سب موجود تھے، ایک شخص نے بھی امام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ قافلہ آگے بڑھا اور ایک طویل سفر کے بعد شراف نامی مقام پر پہنچا۔ یہاں ایک تالاب موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ پانی بھر لو اور مشکیزیں بھی بھر لو۔ سب نے پانی ذخیرہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد قافلہ آگے بڑھا۔ روایات کے مطابق اس مقام کے بعد قافلے کو کربلا تک پانی میسر نہ ہوا۔ قافلہ گرم تپتے ریگستان میں کوفہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب دور سے کچھ فوجی سوار نظر آئے۔ امام حسین کے حکم پر قافلے کے ساتھیوں نے ہتھیار سنبھال لیے۔ یہ 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر تھا جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ اس لشکر کا سردار حر بن یزید ریاحی تھا۔ جب حر کا لشکر قافلے کے قریب پہنچا تو اس نے امام سے کہا، ہمیں امیر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا جب تک تمہارے
خط میرے پاس نہیں پہنچے تھے۔ حر نے جواب دیا، ہمیں ان خطوط کی کوئی خبر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے ایک ساتھی نے خطوط سے بھری 2 بوریاں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ اس کے بعد امام نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ قافلہ آسیہ کے راستے سے بنو زبیدہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور حر کا لشکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ دور جا کر امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا کہ اے لوگوں، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے، سنت کی مخالفت کرے اور لوگوں پر ظلم کرے اور پھر اس کے خلاف نہ کھڑا ہو، تو اس شخص کا ٹھکانہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ زمین میں فساد پھیل رہا ہے، اگر تم میرا ساتھ دو گے اور میرے طریقے پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے۔ معزز ناظرین، قافلہ آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ ایک تپتا ہوا میدان نظر آیا۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی۔ یہاں عمر بن سعد کا بڑا لشکر موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ساتھیوں سے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ کربلا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، یہی کرب و بلا یعنی غم و مصیبت کا مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ساتھ اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے خیموں پر فوج کا پہرا لگایا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور آپ کے پورے جان نثار اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگی تو حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہماری تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تم ہی میرا قتل اور میری توہین کرتے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچا زار بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا تھا اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس، علی اصغر اور اونو محمد شامل تھے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کے لشکر پر ٹوٹ کر حملہ کیا۔ عجمی صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے ڈٹے ہوئے تھے۔ تلوار کی تیز دھار ایسی تھی کہ گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی جانب سے تیروں کی بارش بھی ہو رہی تھی اور آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام دشمن کی 10,000 کی فوج پر بار بار حملہ کرتے اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہلاک کر دیتے۔ اچانک یزیدی سرداروں کی ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے دہنے مبارک پر لگا۔ امام علیہ السلام نے دہنے مبارک سے خون اپنی مٹھی میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا، خدایا انہیں نیست و نابود کر دے اور سب کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ ایک ایک کر کے سب جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔
آخر کار شمر ذوالجوشن کے اکسانے پر زراب بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان ابن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حسین علیہ السلام گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے سموں تلے روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑی پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ خیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پشیمان ہوئے۔ معزز ناظرین، واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام عالی مقام کو آپ کے خاندان اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق تسلیم کرنے کی جو کوشش کرنا چاہی تھی، وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ الٹا اس کی وہ وقتی عزت ہی اس کی ابدی شکست اور رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ امام عالی مقام شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق و صداقت کا ابدی استعارہ بن کر راج کرتے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت، رسوائی اور ندامت کا عالمہ بن کر رہ گیا۔ یہ جنگ دراصل امام حسین کی ابدی فتح ثابت ہوئی۔